نکاح سے پہلے یہ تھا کہ لڑکی والے کون ہیں، لڑکے والے کون ہیں، یہ رزلٹ کے بعد یہ چیز تبدیل ہو گئی. لیکن پھر نکاح تو ایک ایم او یو ہوا، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہوا ہے نا. ہاں، نکاح سے پہلے کی ترتیب کچھ اور تھی اور جب نکاح ہوا تو پھر کچھ اور تھی. تو اس لیے اب جن کا نکاح ہوا ہے وہ تو ہنی مون پہ جائیں، ان کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ شرط ڈالی گئی ہے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں نکاح کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس کو ہم اس پر آواز بھی اٹھائیں گے اور اس پہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں گے. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو دوبارہ جو نکاح کے جو فریقین ہیں انہوں نے اس بات کو ایگری بھی کیا ہے کہ بعد از نکاح بھی یہ سب چلتا رہے گا. بھائی بارات چلی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی تو بھاگ گئی جس کا نکاح ہونا تھا، انہوں نے کہا ہماری دوسری بیٹی سے کر لیں. تو اب ہمیں ان کی اتنی تو ہمیں ان کا لحاظ کرنا تھا. ہم نے کہا اچھا چلو بھائی یہی بیٹی دے دو. ہم نے وہ بیٹی لے لی، ان کی عزت رکھی ہے، ان کو ایکسپوز نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں کہیں ثبوت ملے کہ ملی بھگت سے ہوا ہے تو وہ بھی ہم بتا دیں گے کسی دن. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل نے کہا کہ الیکشن 2018 میں بہت بڑے پیمانے پر بیلٹ پیپر کا بے جا استعمال کیا گیا ہے. ایم کیو ایم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کسی باہر کی کمپنی سے اس کا آڈٹ کروائیں. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ سب سے منفرد اور نرالا سلوک اپنایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کی جو سیٹیں چھینی گئی ہیں اور صرف 4 دی گئیں کراچی میں ہمیں، یا جیتنے دیا گیا 4 پہ، باقی پر ہرایا گیا، اس کی بڑی وجہ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا پاکستان واپس آنا ہے. اگر نواز شریف اور مریم نواز پاکستان واپس نہ آتے تو جو پنجاب میں کیلکولیشن کی گئی تھی کئی حلقوں پر ان کے نہ آنے سے ایک بڑی جماعت جو بنی ہے اب اس کو ویسے ہی فائدہ پہنچ رہا تھا. لیکن یہ مساوات اور یہ ایکویشن اور کچھ حلقے ڈسٹرب ہو گئے اور ایک سمپتی آ گئی نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے پنجاب میں. تو وہاں جو 10-15 سیٹوں کا فرق پڑ رہا تھا تو یہ 10-15 سیٹیں کہیں سے نکالنی تھی، تو بلی کا بکرا ہمیں بنایا گیا. ایم کیو ایم کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، جبکہ بائیکاٹ کے باوجود کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹر باہر نکلا تھا. اور ہماری موبلائزیشن تھی، ہمارا ووٹر نکلا ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں. لندن کے بائیکاٹ کے باوجود یہ کراچی میں ایوریج کتنا ٹرن آؤٹ ہے 36 نہیں، وہ کنٹری میں ایوریج کراچی کا 36 سے 40، تو یہ ہے 40 نا. اب اگر 40% کراچی میں ہے تو پچھلے الیکشنوں میں جب بائیکاٹ نہیں ہوتا تھا تب تو 30% کے اندر ہوتا تھا ٹرن آؤٹ. بعض حلقوں میں پی ٹی آئی کی جیت خود ان کے لیے باعث حیرت تھی. ایک پولنگ اسٹیشن سے میری برتری والے ووٹ نکالے گئے. حساب آسان ہے، جنہیں یہ انسٹرکشنز دی گئی انہیں کوئی دماغ کا کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ خود کیلکولیشن کر کے نکالے، بلکہ کہا گیا سمپل فارمولا ہے، جتنی برتری پتنگ کی ہے وہ نکال لو اور بلے سے اسے ریپلیس کر دو، کیونکہ بلے کے ووٹ ہر پولنگ اسٹیشن میں بیلٹ پیپر پر نشان کے ساتھ فراہم کیے گئے تھے. صرف ان بیلٹ پیپر کے پیچھے پریزائڈنگ یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران سے کاؤنٹنگ کے دوران پھر سائن کرائے گئے، ڈال دیے گئے، کیونکہ یہ پولنگ کے دوران دھاندلی نہیں ہے، یہ کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی ہے. یہ نیا طریقہ انوینٹ کیا گیا ہے. آج اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. میں اس کے سربراہ عمران خان کو متنبہ کرتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی اس لیے یہ فائدہ اس طریقے سے انہیں پہنچایا گیا. ان کے کارکنوں کو دن میں نہ بیلٹ پیپر کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنی پڑی، نہ بیلٹ باکس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرنی پڑی، بلکہ انہیں تھالی میں رکھ کر نتیجہ کاؤنٹنگ کے وقت پتنگ کے ووٹ بلے سے ریپلیس کر کے دے دیا گیا.
انہوں نے کہا MQM کو ہرانے کے لیے RTS سسٹم کو بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا خوشائند بات ہے کہ الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی خدشات ہیں۔ کرنے والے کون ہے، بینیفیشری کون ہے، اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ بھائی PTI کتنا اس کی ملی بھگت سے ہوا ہے، ہمیں اس کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جو ہوا ہے اور جن کی نگرانی میں یہ ہوا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں نے کوئی اپنے لفظوں کو چھپایا نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی اس بات کی انکوائری تو کرائے نا کہ جب ایک پولنگ اسٹیشن پر کتنے فوجی اہلکار متعین تھے، 10، 2 باہر تھے پولنگ اسٹیشن کے اور ہر پولنگ بوتھ کے اندر 2 تھے، تو 4 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن میں، تو ایک پولنگ اسٹیشن پر 10 فوجی اہلکار تھے۔ وہ 10 فوجی اہلکار کی موجودگی میں اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کس نے کیا، کیسے یہ ہو گیا، کیوں یہ ہو گیا، کس لیے یہ ہو گیا، میرے سوالات بہت سارے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے ملک کے اداروں کو دینا چاہیے، اور یہ خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب ثاقب نثار صاحب نے بھی آج یہ بات کہی ہے، اور ان کے بھی کہیں نہ کہیں خدشات اور تحفظات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مجموعی کارکردگی پر۔ تو میری یہ پریس کانفرنس ان کے بڑے کام کی ہے، اگر وہ مجھے بلائیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، تو میں یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھوں گا، پھر وہ یہ انکوائری کرائیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر 10 فوجی اہلکار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیمرے بند کیوں ہوئے کاؤنٹنگ کے وقت، ان کی موجودگی میں کاؤنٹنگ ایجنٹ کو کیوں نکالا گیا، یہ جواب ہم جو ذمہ داری کے عہدے پر جو لوگ ہیں انہیں دینا ہوگا یہ جواب۔ کراچی سندھ کے شہروں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، 10 سالوں سے جو سلوک ہوا ہے، سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو سوتیلی ماں نے دیوار سے لگایا نہیں ہے، دیوار میں چنوا دیا ہے۔ تو وہ تو جو پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، اب اس میں اگر ہمیں کہیں اسپیس مل رہی ہے، وفاق سے سالانہ بنیادوں پہ کراچی کو گرانٹ ملنی چاہیے، جو ٹیکس اور ریونیو ہم دیتے ہیں اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہمیں براہ راست وہاں سے ملنا چاہیے، جس طرح فاٹا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ملتا ہے، اس طرح ہمیں بھی گرانٹ ملنی چاہیے۔ اور جو اسپیشل پیکیجز ہیں، چاہے پانی کے ہوں، چاہے وہ 25 ارب فائر ٹینڈرز کے ہوں، فلائی اوورز کے ہوں، وہ اپنی جگہ اسپیشل پیکیجز، لیکن ایک ریگولر گرانٹ ملنی چاہیے۔ بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے PTI اور MQM ایک پیج پر ہے، ہمارا ان کا منشور، مل کے کام، بس ختم ہو، ہمیں مل کے کام کرنا ہے۔